نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے ہمارا زاہد الف کے بارے میں۔ تو بہت ہی مختصر سا سبق ہے اور آسان سبق ہے، تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تجوید القرآن کی اس کلاس کا آج سبق نمبر 14 ہے جو کہ ہے زاہد الف کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں بعض جگہوں پر الف کے اوپر اس طرح کا چھوٹا سا ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جس الف پر یہ گول دائرہ بنا ہوتا ہے اس الف کو ہم زاہد الف کہتے ہیں۔ یہاں اور میں نے لکھا ہوا بھی ہے قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ کا نشان بنا ہوتا ہے، اسے زاہد الف کہتے ہیں۔ جس طرح اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ الفاظ یہاں پر نیچے دیے گئے ہیں، جس طرح یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر ایک گول دائرے کا نشان ہے، تو یہ بیسیکلی زاہد الف ہوتا ہے۔ اب زاہد الف کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو بیسیکلی زاہد الف وہ ہوتا ہے جس کو ہم نہیں پڑھتے۔ آپ نے سمجھا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف پر اگر کچھ بھی آئے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور الف ہمیشہ الف سے پہلے ہمیشہ حرف کے اوپر زبر آتی ہے تبھی الف پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہ پر اب یہاں پر الف سے پہلے زبر بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ زائد الف ہے۔ تو زائد الف کی پہچان یہی ہے کہ اس الف کے اوپر گول دائرہ کا نشان لازمی ڈلا ہوتا ہے۔ صرف ایک دو حروف ہیں، جس طرح کہ ایک یہ حرف ہے انا اور دوسرا حروف ہے ملا ای، اس پر سم ٹائم ان دو حروف پر سم ٹائمز جو ہے وہ گول دائرے کا نشان نہیں بنا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ لفظ ہے انا، یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، جبکہ یہ باقی سارے حرف جتنے بھی ہیں یہاں پر افا امات لا الہ اللہ قواریر، یہ صرف اور صرف ایک دفعہ آئی ہیں۔ ان میں سے صرف ایک دو حرف ہیں جو کہ ایک یہ حرف ہے قواریر، اور یہ حرف دو دفعہ آیا ہے، اور یہ والا حرف دو دفعہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حرف ہیں وہ سب کے سب قرآن پاک میں صرف اور صرف ایک دفعہ آئے ہیں۔ جس طرح یہ والا حرف ہے یہ صرف اور صرف پورے قرآن مجید میں ایک دفعہ آیا ہے۔ تو اس میں جسٹ آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں پر بھی الف کے اوپر گول دائرے کا نشان ہو اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ چلیں میں شروع کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افَإِن مَّاتَ لَإِلَى اللَّهِ، اب دیکھیں یہاں پر ہم الف نہیں پڑھے، لا الل نہیں پڑھنا، لَإِلَى اللَّهِ صرف لام پر زبر پڑھنی ہے۔ ان تبوء حمزہ پر صرف زبر پڑھنی ہے۔ من نبأ با پر صرف زبر پڑھیں گے۔ وَلَأَوْضَعُوا إِنَّ ثَمُودَ أُمَمٌ لِتَتْلُوَ لَن نَّدْعُوَ لِشَيْءٍ لَكِنَّهُ اللَّهُ أَفَإِن مِّتَّ وَثَمُودَ لَأَذْبَحَنَّهُ ثَمُودَ لِيَرْبُوَ فِي لَإِلَى الْجَحِيمِ۔ یہ گول دائرے کا نشان بیسیکلی اس الف کے اوپر ہے، یہ والا جو الف ہے لام الف، اس الف کے اوپر گول دائرے کا نشان ہے، نہ کہ یہ حمزہ کے اوپر ہے۔ حمزہ پر صرف یہ اس الف پر زیر ہے جو کہ حمزہ پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پھر سے دھیان کیجئے گا، لَإِلَى الْجَحِيمِ
लियबलुव नबलुव समूद लअंतुम सलासिल قوارير ملئه أنا. یہ سارے زائد الف ہیں جو کہ آپ نے اس الف کو اپنے کسی بھی صورت میں آپ نے نہیں پڑھنا، جبکہ یہ 6 کلمات ہیں، یہ کچھ خاص ہیں ان میں یہاں پر ایک بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ ان 6 کلمات میں اس نشان والے الف کو وصل میں تو نہیں پڑھیں گے، مطلب مگر وقف میں پڑھیں گے. مطلب وصل مطلب کہ اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں، آپ ان پر وقف نہیں کرتے، آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں، آپ سانس نہیں لے رہے، تو آپ نے ان زاہد الف کو نہیں پڑھنا ہے، جتنے بھی زاہد الف ہیں. لیکن اگر آپ وقف کر رہی ہیں اس حرف کے اوپر، یہاں پر وقف کریں گے، اس حرف کے آخر میں وقف کریں گے، اس حرف کے آخر میں وقف کریں گے، تو وہاں پر آپ نے اس الف کو آپ نے پڑھنا ہوگا. تو اگر وقف یہاں پر ہو تو آپ نے اس الف کو آپ نے پڑھنا ہے. تو وقف کی صورت میں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لیکن مکمل الف مدہ ہوگا، الف یہ والا پڑھا جائے گا. الظنون الف یہ والا پڑھا جائے گا، یہاں پر غلطی سے انہوں نے گلدائرے کا نشان نہیں ڈالا ہوا. الرسول السبیل قواریر انا. تو یہ 6 کلمات وہ ہیں کہ اگر ان پر آپ وقف کریں، کیونکہ یہاں پر آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ ان کلمات کے بعد یا تو آیت ختم ہو رہی ہوگی یا وقف کی کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہوگی، تو اس لیے اگر آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں تو پھر آپ ان زائد الف کو پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کرتے تو پھر یہ زائد الف نہیں پڑھے جائیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، سبق نمبر 14 جو کہ تھا زائد الف کے بارے میں. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم قرآن مجید میں کچھ خاص حروف ہیں، کچھ خاص چیزیں ہیں، اگلے سبق میں ہم وہ سیکھیں گے. اور سبق نمبر 16 ہمارا انشاءاللہ تعالی آخری سبق ہوگا جو کہ ہمارا ہوگا وقف کے بارے میں. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.